حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے سلسلے میں اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کوئی بات نہیں کی کہ حضرت ابو بکر یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، یہ صراحت تو نہیں کی، لیکن بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ میرے بعد اگر کسی کو خلافت ملے گی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میرے بعد میرا جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بنیں گے۔ اس سلسلے میں چند ایک روایت ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ساری روایتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تھی۔ حضرت بلال آئے، کہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ چلیں لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس موقع سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ، آپ حضرت ابو بکر کو آگے نہ بڑھائیں، ابو بکر بہت ہی نرم دل ہیں، اگر وہ آپ کے مقام پر ٹھہریں گے رونا شروع کر دیں گے، ان کی غیرت لوگوں کے اوپر بوجھل ہو جائے گی، ابو بکر کی غیرت کو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، اگر آپ چاہیں تو عمر کو آگے بڑھا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کی بات نہ لی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے یہی بات دہرائی، میرے والد کو آپ اس کا حکم نہ دیں، میرے والد بہت ہی نرم دل ہیں، اگر آپ کے مقام پر ٹھہریں گے ان کے اوپر رقت طاری ہوگی، وہ رونے لگیں گے، ان کی غیرت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، اگر آپ چاہیں تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی حضرت عائشہ کی بات نہ مانی، پھر سے حکم دیا مرو ابا بکر یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر عائشہ نے اپنی بات دہرائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف، یا عائشہ کیا تم وہی بات کر رہی ہو جو یوسف کے زمانے کی عورتوں نے کہی تھی، جو کام یوسف کے زمانے کی عورتوں نے کیا تھا، جو بات یوسف کے زمانے کی عورتوں نے کہی تھی، کیا تم بھی ویسے ہی بات کرنے لگی ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر حکم دیا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر کوئی خلافت کو سنبھالنے والا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام کے درمیان خلافت کی بات چلنے لگی، صحابہ کرام کے درمیان میٹنگ بیٹھی، اس موقع سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی بات کہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افلا نرضى لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہم اپنی دنیا کے لیے اس شخص کو پسند نہ کر لیں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے دین کے لیے پسند کیا، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے دین کے لیے پسند کیا، کیا ہم اسے اپنی دنیا کے لیے پسند نہ کر لیں؟ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی۔ اسی طرح سے حضرات صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع سے جب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، فرمایا ادعی لی ابا بکر ابا کا واخاک، ابو بکر کو اور تمہارے بھائی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔
حتی اکتب کتابا، میں ایک تحریر لکھ کر کے دے دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے، میرے انتقال کے بعد بہت سارے آرزو کرنے والے اور بہت سارے کہنے والے یہ اس بات کو کہنا شروع کر دیں گے کہ میں ہی سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، میں خلافت کو سنبھالوں، اس کا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کہ میں اور اللہ رب العالمین اور مومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو اس مقام پر فائز کرنا پسند کرتے ہیں۔ حضرات، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ میرے بعد اگر کوئی میرا جانشین بن سکتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، عورت نے بات کی کسی مسئلے کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ جاؤ پھر بعد میں کبھی آنا اور اسی مسئلے کے متعلق مجھ سے دریافت کرنا۔ اس عورت نے فوراً ایک سوال کیا، ارائیت یا رسول اللہ ان لم اجدک، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی اگر آپ کا انتقال ہو جائے، میں آپ کے انتقال کے بعد آپ کے پاس آؤں تو میں کس کے پاس جاؤں، میں اپنے مسئلہ کا سوال کس سے کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو تو ابو بکر سے ملاقات کر لینا، ابو بکر سے اپنے مسئلے کو پوچھ لینا، وہ صحیح تمہیں اس کا جواب دے دیں گے۔ تو حضرات، اس بات کے اندر بھی اس بات کی صراحت موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر خلافت کی ذمہ داری کسی کے ہاتھ میں جانے والی تھی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ حضرات، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہیں۔